السلام علیکم ویورس، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کہ جنہیں ہم کر کے بھول جاتے ہیں وہ کس طرح آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بنیں گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کل رات میں نے عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میری ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، آخر اس کے وضو نے آ کر اسے چھڑا لیا۔ میرے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اسے وحشی بنائے ہوئے ہے، لیکن اللہ کا ذکر کہ جو وہ دنیا میں کرتا تھا اسے آ کر شیطان سے اس نے نجات دلا دی۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے قبر میں گھیر رکھا ہے، اس کی نماز آئی اور اس نے اسے آ کر بچا لیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے ہلکان ہوا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مرنے لگا ہے، جب ہوش پر جاتا ہے تو اسے دھکے لگتے ہیں۔ پھر اس کا روزہ آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا اور وہ آسودہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک اور امتی کو دیکھا کہ انبیاء کے حلقے میں بند باندھ کر بیٹھے ہیں، یہ حلقے جس حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں سے اسے اٹھا دیا جاتا ہے۔ اسی وقت اس کی جنابت کا غسل آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک اور امتی کو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے اسے اندھیرے نے گھیر رکھا ہے اور اوپر نیچے سے بھی وہ اسی میں گھرا ہوا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے۔ تب اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے میں سے نکال کر نور میں پہنچا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مومن اس سے بات نہیں کر رہے۔ اسی وقت اس کی صلح رحمی، صلح جوئی آئی اور اس نے اعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو کہ یہ دنیا میں بہت صلح جو تھا۔ تو چنانچہ وہ سب بولنے چالنے لگے۔ ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے منہ پر سے آگ کے شعلے ہٹانے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے، آگ اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اتنے میں اس کے ہاتھوں سے دی ہوئی خیرات آئی اور اس کے منہ پر پردہ اور اوٹ آ گئی اور اس کا چہرہ بچ گیا اور اس کے سر پر اس کی زکوٰۃ اور خیرات تھی اس نے اسے بچا لیا۔ میں نے اپنی ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کا آیا اور اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں سے اسے ملا دیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور اللہ میں اور اس میں حجاب ہے، اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں طرف سے آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر خوف خدا جو اس کا تھا، جو دنیا میں یہ ڈر کر اللہ سے ہر کام اور برائی کو چھوڑ دیتا تھا، تو خوف الہی نے آ کر اس کے سامنے سے اسے اللہ کے سامنے کر دیا۔ پھر میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پلسلات پر لڑکھنیاں کھا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر درود پڑھنا آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سیدھا کر دیا اور پلسلات پر سے آرام سے گزر گیا اور جنت کے دروازے پر اس کو مجھ پر جو درود بھیجتا تھا اس کو پہنچا دیا، لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ اسی وقت اس پر جو دنیا میں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا وہ آن پہنچے اور دروازے کھلوا دیے گئے اور اس نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روح کو فرشتے لے کر آسمان پر جاتے ہیں اور جب اسے زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے تو پہلے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، ہر ایک سے جداگانہ بشارت الہی سناتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح عرش الہی کے پاس پہنچتی ہے، وہاں جاتے ہی سجدے میں گر پڑتی ہے۔ اسی وقت اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو بغیر کانٹوں کی بیروں میں اور تہ بتہ کیلوں کے درختوں میں اور لمبے لمبے سایوں میں اور بہتے پانیوں میں جگہ دو۔ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو انسان کی دائیں طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے اگر وہ نمازی ہو تو، اور بائیں طرف اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے، جتنی اس نے قرآن کی تلاوت کی ہوتی ہے وہ اس کو عذاب سے بچانے کے لیے اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نمازوں کو چل کر جانا پیروں کی طرف ہوتا ہے، ایک کنارے پر صبر کھڑا ہو جاتا ہے، عذاب کی ایک گردن
ایک گردن لپکتی آتی ہے، لیکن دائیں جانب سے نماز اس سے روک دیتی ہے کہ یہ ہمیشہ چوکنا رہا، اب اسے قبر میں آ کر ذرا راحت پائی ہے۔ وہ بائیں طرف سے آتی ہے، یہاں سے روزہ یہی کہتا ہے، اور جہاں جہاں سے عذاب آتا ہے اس بندے کی طرف، تو اس کی نماز، روزہ، قرآن، اس کا صبر، سب جو ہیں اس کو اس عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور اس طرح انسان جو ہے وہ ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب تو فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک کو نکیر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو منکر۔ یہ اچک لے جانے والے بجلی جیسے ہوتے ہیں، ان کے دانت سیاہ جیسے ہوتے ہیں، ان کے سانس سے شعلے نکلتے ہیں، ان کے بال پیروں تلے لٹکتے ہوتے ہیں، ان کے دو کندھوں کے درمیان اتنی مسافت ہوتی ہے، ان کے دل نرم اور رحمت سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوتے ہیں کہ اگر قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر جمع ہو کر اسے اٹھانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ وہ آتے ہی اس سے کہتے ہیں کہ اٹھ بیٹھ، یہ اٹھ کر سیدھی طرح بیٹھ جاتا ہے، اس کا کفن اس کے پہلو پر آ جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ صحابہ سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا رسول اللہ، ایسے ڈراؤنے فرشتے کو کون جواب دے سکے گا؟ آپ نے اسی وقت یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ بلا جھجک جواب دیتا ہے کہ جو ایماندار ہوتا ہے، ایمان پر قائم رہتا ہے، تو وہ ڈرتا نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میرا دین اسلام ہے جو فرشتوں کا بھی دین ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ اب وہ اس کے لیے اس کی قبر کو اس کے دائیں بائیں سے وسیع کر دیتے ہیں، اور جنت کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی منافق گنہگار فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت اس کے سامنے انتہائی بد اور ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اسی کے اور اتنی بھیانک اور گھناؤنی صورت پہلے کسی نے نہ دیکھی ہو۔ 12 آنکھیں ہوتی ہیں، جسم خاردار لباس ہوتا ہے، 500 فرشتے جہنمی ان کے ساتھ انگارے اور آگ کے کوڑے اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ملک الموت وہ خاردار کھال جو جہنم کی آگ کی ہے اس کے جسم پر مارتے ہیں، روئے روئے میں آگ کے کانٹے گھس جاتے ہیں، پھر اس طرح گھماتے ہیں کہ اس کا جوڑ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر اس کی روح اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے کھینچتے ہیں اور اس کے گھٹنوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اسی وقت اللہ کا دشمن بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر بس ملک الموت اسے اٹھاتے ہیں، فرشتے اپنی جہنمی کوڑے اس کے چہرے پر اور پیٹھ پر مارتے ہیں، پھر اس کے تہہ بند باندھنے کی جگہ پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ دشمن رب اس وقت پھر بےتاب ہو جاتا ہے، فرشتہ موت پھر اسے اس کو بے ہوشی سے اٹھاتا ہے، اور فرشتے پھر اس کے چہرے پر اور کمر پر کوڑے برسانے لگتے ہیں، آخر یہاں تک کہ روح سینے پر چڑھ جاتی ہے، پھر حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر جہنمی فرشتے تانبے اور جہنمی انگاروں کو اس کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور ملک الموت فرماتے ہیں، اے مردود ملعون، روح چل سینک میں اور جھلستے پانی میں اور کالے سیاہ دھوئیں کے غبار میں، جس میں نہ تو خون کی ہے نہ اچھی جگہ۔ جب یہ روح قبض ہو جاتی ہے تو اس سے اپنے جسم سے کہتی ہے، اللہ تجھ سے سمجھے، تو مجھے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف بھگائے لے جا رہا تھا، خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی برباد کیا۔ جسم بھی روح سے یہی کہتا ہے، زمین کے وہ تمام حصے جہاں یہ اللہ کی معصیت گناہ کرتا تھا اس پر لعنت کرنے لگتے ہیں۔ شیطانی لشکر دوڑتا ہوا شیطان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے آج ایک اور کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کے دائیں بائیں کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور اس کی قبر میں اونٹوں کے برابر بچھو جو ہیں وہ اس میں داخل کر دیے جاتے ہیں، جو اس کے کانوں اور اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے اسے ڈسنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر چڑھتے ہیں، یہاں تک کہ وسط جسم میں مل جاتے ہیں۔ یہ 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جن کی آنکھیں تیز بجلی جیسی، جن کی آواز گرج جیسی، جن کے دانت درندے جیسے، جن کی آگ کے شعلے ان کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت سے سخت عذاب اس کو دیتے ہیں۔ یہ عذاب کے فرشتے اسے زور زور سے ہتھوڑے مارتے ہیں کہ اس کے شرارے اس کی قبر کو لال کر دیتے ہیں، پھر لوٹ کر اس سے کہتے ہیں اپنے اوپر کو دیکھ، یہ کھلا ہوا دروازہ دکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کا فرما بردار ہوتا تو تجھے اس جنت میں جگہ دی جاتی، لیکن پھر اسے جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھلتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے لیے ہمیشہ ابدی ٹھکانہ ہے اور تو ہمیشہ اسی میں رہے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے اور ہمیں مسلمان اور فرما برداروں میں داخل کر کے اس دنیا سے اٹھائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ موت کے فرشتے کی